کہ حالات درست نہیں، لہذا انتخابات ملتوی کر دی جائے۔ تو پھر یہ انتخابات سے بھاگ کیوں رہے، یہ جلد سے جلوس کر کیوں نہیں رہے؟ ایک اور پہلو ہے اس کا، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ میری سمجھ سے باہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ انتخابات واقعتاً منعقد کرواتے ہیں تو نتیجہ تو یہ سب پی ٹی آئی کے خوف کی وجہ سے، عمران خان کے خوف کی وجہ سے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ملک کی صورتحال سے آپ روز بروز آگاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب میرا یہ کہا کہ الیکشن انتہائی مشکوک نظر آتے ہیں، وہ ماحول نظر نہیں آ رہا کہ جن کے بطن سے الیکشن کا مظہر ابھرے۔ آج سلیم صافی کے ساتھ جرگہ میں مولوی فضل الرحمان انٹرویو دے رہے تھے، مہمان تھے جرگہ میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی، قرارداد کیا تھی کہ حالات درست نہیں، لہذا انتخابات ملتوی کر دی جائے۔ جو انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، شکوک و شبہات کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب پی ٹی آئی کے خوف کی وجہ سے، عمران خان کے خوف کی وجہ سے۔ مولوی فضل الرحمان سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ انتخابات نہیں چاہتے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں، انہیں تھریٹ ہے، انہیں خدشہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کچھ جلسہ جلوس کرنے نکلیں گے تو ان کے کارکن جو ہیں وہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ریاست نے، ریاستی اداروں نے اور پس پردہ طاقتور حلقوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ سلوک روا رکھا ہوا ہے، اس کے رد عمل میں عوام کے اندر انتہائی غم و غصہ اور نفرت پائی جاتی ہے۔ سیاست میں رہتے ہوئے انسان آنے والے وقت کی کچھ نہ کچھ شدھ بدھ محسوس کر لیتا ہے۔ مولوی فضل الرحمان سے لے کر نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کو علم ہے کہ اگر انتخابات کا ماحول بنا، جلد سے جلوس شروع ہوئے تو لوگوں کے ہاتھوں انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسی دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے، انہیں آپ یقین جانیے۔ اس کی وجہ کہ 2013 کے انتخابات ہوئے تو بہت برے حالات تھے، لیکن انتخابات ہوئے۔ 2018 میں بھی انتخابات ہوئے۔ اب صورتحال کافی بہتر ہے، دہشت گردی کی کارروائیوں پر قابو پایا جا چکا ہے۔ تو پھر یہ انتخابات سے بھاگ کیوں رہے، یہ جلد سے جلوس کر کیوں نہیں رہے؟ ابھی تو 1 مہینہ اور بس چند دن باقی رہ گئے ہیں انتخابات میں، لیکن نہ کہیں کوئی پوسٹر، نہ بینر، نہ کارنر میٹنگ، نہ ورکرز کنونشن، نہ کوئی جلسہ، نہ جلوس۔ ایک عجیب مردنی سی چھائی ہوئی ہے ماحول پہ۔ انتخابات سے 2-3 ماہ قبل جو ہے ہر طرف جو ہے وہ ایک رونق ہوا کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کو تو اجازت ہی نہیں کہ وہ جلسہ کر سکے، جلوس کر سکے، سڑکوں پہ نکل سکے، اپنا جھنڈا جو ہے وہ لہرا سکے۔ لیکن مسلم لیگ نون کو تو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اس کے لیے تو ساری
انتظامیہ، ساری بیوروکریسی، ساری پولیس اور سیکیورٹی کے مسلح ادارے ان کی خدمت پر تو مامور ہے، ان کے لیے راستے صاف کرنے کی تو ہمہ تیار ہیں وہ. کیا وجہ ہے کہ نہ نواز شریف کہیں جلسہ کر رہا ہے، نہ شہباز شریف کو جلسہ، نہ وہ جو کراؤڈ پلر ان کی صاحبزادی ہے وہ کہیں جرأت و جسارت کر رہی ہے کہ کہیں جا کے کچھ جلسہ کرے. تو وہ لوگ وہ اس لیے کہ نمبر 1 ان کے جلسوں پہ لوگ انتقامی طور پہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بائیکاٹ کریں گے، یہ انہیں بھی علم ہے. اب لوگ بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان ان کے لالچ میں بھی اب وہ نہیں آئیں گے. اس حد تک نفرت ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف کارروائیوں سے انہیں، اور اتنا غم و غصہ ہے کہ ایک تو ان کے جلسوں، جلوسوں اور کارنر میٹنگ کا بائیکاٹ کریں گے، یہ خطرہ ہے. دوسرا خطرہ ان کے امیدواران کو یہ ہے کہ وہ اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ اپنے علاقوں میں الیکشن کمپین کے لیے نکل سکیں. میں یقین رکھتا ہوں جمہوریت اور جمہوری اصولوں اور جمہوری ماحول ایسے ہونا نہیں چاہیے. ہر شخص کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی مکمل سہولت ہونی چاہیے، اس میں کوئی روک رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ اور جو کچھ ہو رہا ہے، دن بدن لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ان کے امیدواران اپنے حلقوں میں لوگوں کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں تو کوئی روک نہیں، انہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ بجا ہے، جائز ہے. خدا کرے کہ جس خطرے کو میں جائز اور بجا اور ممکنہ قرار دے رہا ہوں وہ میرا وہم ہو. وہ ہے کیا خطرہ؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ ان کا امیدوار جب ووٹ لینے کے لیے نکلے گا تو دنگا ہوگا، فساد ہوگا، اور ان کے خلاف ایک رد عمل آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی رد عمل کا بھی ایک رد عمل ہوگا، تو اس میں کوئی کشت و خون کے آغاز کے امکانات پائے گا. اور اگر ایک جگہ یہ واقعہ ہو گیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تھا اور ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا اور تو طرفہ ہجرتیں ہوئی تھی، تو جس طرح قتل و غارت گری ایک دوسرے کی گئی تھی، مسلمانوں نے نہ سکھوں کو چھوڑا، سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. ہر طرف لاشیں تھی، ہر طرف خون تھا، ہر طرف خون چکا قسم کا ایک عالم تھا. وہ منظر مجھے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ رد عمل ہے ان کے لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھ کر ان سے جدا کرنے اور پھر اس کی پارٹی کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. آج تک صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ کل کی بات ہے کہ کاغذات نامزدگی داخل کروانے لوگ گئے، ان سے چھینے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، لوگوں کو غائب کر دیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین تک کو نہ بخشا گیا. تو اس ماحول کا، اس سارے عمل کا کوئی رد عمل تو ممکن نہیں کہ کوئی نہ ہو. وہ رد عمل مسلم لیگ نون کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کے خلاف صاف نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہر طرف ایک خاموشی ہے، ایک ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور الیکشن کا ماحول
बन नहीं पा रहा। अब एक और पहलू है इसका, वो मेरी समझ से बाहर है। वो मेरी समझ से बाहर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये इंतखाबात वाक़यतन मुनक्कद करवाते हैं तो नतीजा तो लिखा हुआ है, जैसे बिल बोर्ड पे कोई बड़े बड़े मोटे मोटे हरफों के साथ कुछ लिखा हुआ है। 80% अवाम इमरान खान का दम भरती है, इमरान खान के साथ है। 6.5-7 करोड़ नौजवान अपनी उम्मीद समझते हैं इमरान खान, मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। इमरान खान अब लीडर नहीं रह गया, वो दियो मलाई शख्सियत और कोई अफसानवी किरदार बन गया है सियासत के अंदर। आपने देखा कि एक मजमून लिखा, वो करोड़ों तक तादाद पहुंच रही है जिन्होंने वो पढ़ा है। वो पैगाम देता है और वो पैगाम कोई उठाकर कहीं ट्वीट कर देता है तो करोड़ों लोग जो हैं वो उसे पढ़ते हैं। वो आवाम का इंतहाई मकबूल लीडर है पाकिस्तानी आवाम का। सवाल ये है कि इंतखाबात जिनके लिए कोई रोक रुकावट नहीं, वो मैदान में नहीं निकल रहे। पीटीआई को वैसे नहीं निकलने दिया जा रहा। तो अगर इंतखाबात यकतरफा करवा ली जाए कि ठीक है मैदान में कोई भी ना हो और खाली मुस्लिम लीग नून मैदान में हो, और अगर आप इस तरह ऐलान कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून जीत गई है और उनकी हुकूमत जो है वो अमल में आ गई है, कौन मानेगा इसे? कोई भी नहीं मानेगा। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश में इंतखाबात और आप नज़ारा कर लीजिए, इससे बदतरीन सूरत हाल पैदा होगी अगर उस प्रोग्राम को अमली शक्ल देने की कोशिश की गई जो फैसला साजों के जहनों में अभी तक पल रहा है।